محبت دل پہ دستک قسط نمبر 13 حصہ نمبر 3۔ دیکھو ذرا یہ ہوتی ہے قسمت، بنا ہاتھ پھیلائے ہی بورڈ کا لڈو مل گیا۔ عماد دل کے پھپھولے لے رہا تھا اور نشانہ معید تھا جو اطمینان سے تکیہ کونی کے نیچے دبائے اپنے بستر پر نیم دراز مسکرا رہا تھا۔ السلام علیکم سامعین اور ناظرین، انفو ود انم میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ مزید ناول سننے کے لیے، خواب کی تعبیر جاننے کے لیے اور بہت ساری دوسری معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ آپ کوئی بھی ویڈیو ہماری سب سے پہلے حاصل کر سکیں۔ اور ایک یہ ہے کہ کتنے سال ہو گئے گلاب جامن، چمچم اور برفی کے پیچھے بھاگتے ہوئے، مگر ایک ہاتھ نہیں لگی۔ انس نے اپنی بات کے آخر میں خود ہی زوردار قہقہہ لگایا تھا۔ معید بھی ہنس دیا تھا، پھر بولا، میں تو پہلے ہی کہتا تھا یوں قسمت کے پیچھے مت بھاگو، قسمت سے چھینا نہیں جاتا، یہ تو خود نوازتی ہے اگر بندہ اس قابل ہو تو۔ انس نے اطمینان سے فکرہ کسا تھا۔ میں طفیلیہ نہیں ہوں، ابا نے بزنس کرا دیا تو جا کر کرسی پر بیٹھ گئے، اماں نے لڑکی پسند کر دی تو گھوڑی چڑھ گئے، ہم اپنے زور بازو پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں۔ اس نے بھرپور طنز کے ساتھ انس کو جواب دیا تو وہ بلبلا اٹھا۔ بکواس مت کرو، اسے فرما برداری کہتے ہیں، معید نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ حاسدانہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، خوش ہو لو بیٹا جی، اس بار قسمت نے تمہیں جس خنجر سے نوازا ہے، دیکھنا روزانہ تمہاری قطع و برید ہوا کرے گی اور اپنا زخمی جگر لے کر ہمارے پاس آیا کرو گے۔ تم صرف جل رہے ہو عماد، اور کچھ نہیں۔ معید کو ہنسی آ رہی تھی، وہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ عماد کا اشارہ زوہا کی طرف ہے۔ معید کی بات پر وہ آ بھر کے پھر سے کارپٹ پر لیٹ گیا۔ مجھے لگتا ہے اس کی کوئی محبوبہ تازہ تازہ داغ مرافقت دے گئی ہے، انس نے خدشہ ظاہر کیا تھا۔ ابھی ایسے برے حالات نہیں آئے مجھ پر، عماد نے اطمینان سے کہا تھا، پھر کچھ یاد آنے پر اٹھ کر معید کے پاس آ بیٹھا۔ وہ سنبھل سا گیا، یہ قرب بے وجہ نہیں تھا، تم ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھو اور دھڑکنوں کی خبر دو۔ واہ، یہ ہوئی نا بات، انس بھی بڑک اٹھا تھا۔ معید کترا سا گیا، میرا بی پی بھی نارمل ہے اور ہارٹ بیٹ بھی، تم فکر مت کرو۔ اوہو، وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر معنی خیزی سے ہنسے تھے، تبھی ان کے ارادے جان کر وہ اٹھ بیٹھا۔ اب تم دونوں یہاں سے بھاگو، مجھے ایک کیس فائل اسٹڈی کرنا ہے۔ زوہا بنام معید حسن، سزا عمر قید۔ انس کی شرارت کو عماد نے برجستگی سے آگے بڑھایا تھا۔ تم لوگوں کو بس نیند آ رہی ہے، کیونکہ ایسی خرافات نیند ہی میں سوچی جا سکتی ہیں، معید نے لاپرواہی سے کہا تو وہ دونوں اتنی جلدی جان بخشی کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ بھائی میں تو یہاں سے اٹھنے والا نہیں ہوں جب تک کہ تمہارے دل کا موسم نہیں جان لیتا، انس نے ڈٹائی دکھائی تھی۔ میرے دل کا موسم ویسا ہی معتدل ہے جیسا پہلے تھا، ڈونٹ وری، معید نے اپنے انداز میں رکھائی سمو کر کہا، باوجود اس کے کہ وہاں سے زوہا نامی جگڑ گزر چکا تھا۔ میں نہیں مان سکتا، عماد کو یقین نہیں آیا تھا، یہ تو پھر تمہاری ڈٹائی ہے، ورنہ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، چاہو تو بھی اسٹیتھوسکوپ لا کر چیک کر سکتے ہو، وہ اطمینان سے بول رہا تھا۔ اسے اب تمہاری بدقسمتی کہیں یا زوہا کی، انس نے آ بھری تھی، پھر عماد کو مطلع کرنے والے انداز میں بولا، میں شروع ہی سے اسے بے دل سمجھتا تھا اور آج اس پر تصدیق کی مہر ثابت ہو گئی ہے۔ سب بکواس ہے، اتنا خوبصورت اور ہلچل مچانے والا فیصلہ بھی انسان کو یوں گلیشیئر بنائے رکھے، ناممکن ہے۔ عماد پر یقین تھا، معید کو 100% یقین ہو گیا کہ وہ اتنی آسانی سے ان کی جان چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہے، تو ناچار ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر پھیلاتے ہوئے وہ بولا، اب میں یہ ساری ہلچل اور خوبصورتی تم لوگوں کے ساتھ تو شیئر کرنے سے رہا۔ اس کے معنی خیز انداز پر وہ دونوں گویا سکتے میں آ گئے۔ میں شروع ہی سے اسے گنا اور میچنا کہتا تھا اور بالکل صحیح کہتا ہوں، انس نے دانت پیسے تو وہ ہنسنے لگا، اسے کہتے ہیں نہ جائے رفتن نہ پائے ماندان، یوں بھی چھوٹ نہیں، اور اگر سچ کہوں تو بھی تم کو اعتراض ہے، پھر بھی یار خوش تو ہونا۔ اب کی بار عماد سنجیدہ تھا، کیا نہیں ہونا چاہیے؟ معید نے الٹا اس سے پوچھا تو وہ گہری سانس بھرتا اٹھ کر کارپٹ پر بچھے بستر پر آ گیا اور اعلان بولا، میری ساری ہمدردیاں زوئی کے ساتھ ہیں، جس کی تمام عمر ایک معمے کو حل کرتے گزرنے والی ہے۔ انس بھی مایوس ہو کر اٹھ گیا تھا، کمرے میں آیا تو نگین نیند میں دت ملی، وہ دب سے بستر پر گر گیا، حسرت ان گنجوں پر ہے۔ آج بہت دنوں کے بعد نگین نے اس کا پسندیدہ موت کلر کا لباس پہنا تھا اور ہنستی مسکراتی وہ بار بار اس کا دل دھڑکاتی رہی تھی، اور انس نے ہمیشہ کی طرح اس سے اپنے احساسات چھپائے نہیں تھے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا جب وہ کسی کام سے کمرے میں آئی۔ انس کی نگاہ آئینے میں نگین پر جم سی گئی تھی، وہ تیزی سے اس کے قریب آئی اور ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں سے مخملِ ڈبہ نکال کر سونے کی چوڑیاں نکال کر کلائی میں چڑھانے لگی۔ وہ بے اختیار اس کی طرف پلٹا، کھلے سیاہ بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے اور بیچ میں اس کا چہرہ جگمگا رہا تھا، اس کی موجودگی سے لاپرواہ، اس کی توجہ سے بے نیاز۔ انس نے جھک کر اس کی سبھی پیشانی چوم لی تو وہ بدک کر پیچھے ہٹی، اب آپ دیر مت کرائیے گا، وہاں بہت سے کام پڑے ہیں، امی کی ڈانٹ سن کر صرف چوڑیاں پہننے آئی ہوں۔ انس کی آنکھوں سے جھلکتے جذبوں کے سمندر کو دیکھتے ہی وہ پیش بندی کرنے لگی، اگر تم تعاون کرو تو ہم جلدی فارغ ہو سکتے ہیں۔ وہ بدتدریج اس کے قریب آتے ہوئے مخبول
مخمور انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ پل بھر میں سرخ پڑ گئی۔ اس کا احتجاج پہلے کب وہ خاطر میں لاتا تھا جو اب لاتا اور پھر استحقاق رکھتا تھا۔ وہ موڈ میں ہوتا تو نگین کنی کتراتی بھی جاتی، مگر اس کی جبری حسارتوں کو روکنا بہت مشکل لگتا تھا۔ انس، گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے، پلیز۔ وہ باوقت تمام اسے احساس دلا پائی تھی۔ تب وہ فوراً ہی وعدہ لینے لگا، اوکے، تو پھر رات کو جتنی دیر تک میں چاہوں گا ہم دونوں جاگیں گے اور باتیں کریں گے، پرومس؟ نگین نے فوراً وعدہ کر لیا۔ صورت ایسی معصوم کو انس کو فوراً ہی اعتبار آ گیا، اور اب اس نے بے قدر سوئی نگین کو قدرے گور کر دیکھا تھا، پھر دل ہی دل میں اس سے پکی ناراضگی طے کر کے اپنی جگہ دراز ہو گیا۔ کوئی بھی شخص نہیں قابل وفا جانا، کوئی بھی شخص نہیں قابل وفا جانا، تو مام شہر ہوا مائل جفا جانا، وہ بے حسی ہے میرے شہر میں میرے یارو، وہ بے حسی ہے میرے شہر میں میرے یارو، کہ سب کے دل کو دکھانا ہے ایک ادا جانا۔ صبا نے ہاتھ بڑھا کر سی ڈی آف کر ڈالی۔ گلوکار کی گمگیر سی آواز گونجتی گاڑی میں یکلخت خاموشی چھا گئی۔ نوفل نے ناگواری سے اسے دیکھا تو وہ اطمینان سے بولی، غزل واقعی بہت اچھی ہے اور گانے والا گا بھی بہت سر میں رہا ہے، مگر میں آج بہت خوش ہوں، اس لیے اتنی اداس چیزیں نہیں سن سکتی۔ نوفل کو بہت شدت سے محسوس ہوا کہ وہ واقعی خوش تھی اور فریش بھی۔ وہ حقیقتاً جالس ہوا تھا، تب بھی چپتے ہوئے لہجے میں بولا، یہ خوشی آپ کو میکے ہی میں آ کر ملتی ہے، گھر میں تو میں نے کبھی آپ کو خوش نہیں دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ صاف گوئی سے کہا، کیونکہ آپ کو کسی کو خوش رکھنا آتا ہی نہیں، یا پھر آپ وہاں خوش رہنا ہی نہیں چاہتی۔ وہ صفاقی سے کہہ رہا تھا۔ اس کے انداز پر صبا بھی ضبط نہیں کر پائی تھی۔ بہت غرور ہے آپ کو خود پر، شاید آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کی بے اعتنائی کے باوجود آپ کے آگے پیچھے پھروں گی، توجہ حاصل کرنے کی کوشش کروں گی، مگر یہ آپ کی بھول ہے۔ وہ سانس لینے کو رکی تھی، پھر جتانے والے انداز میں بولی، اپنی اہمیت جتانا اور کیش کرانا آپ کو بہت اچھی طرح سے آتا ہے، مگر میں آپ کا ہر حربہ بہت اچھی طرح جان گئی ہوں۔ اگر آپ نہ بھی آتے تو میری عزت اور مان میں کوئی فرق نہ پڑتا۔ مائنڈ یو، میں آپ کی عزت اور مان کی خاطر وہاں نہیں گیا تھا، میرا آپ کے علاوہ بھی اس گھر سے رشتہ ہے، اس نے سختی سے باور کرایا تھا۔ صبا استہزائیہ انداز میں ہنس دی، رشتے نبھانے تو آپ کو آتے ہی نہیں، مجھ سے بڑھ کر اور کون جان سکتا ہے، میں صرف اپنی پسند کے رشتوں کو نبھاتا ہوں، وہ بھی ان کے پورے تقاضوں کے ساتھ، جبری رشتوں کو نہیں۔ وہ کاٹدار لہجے میں کہتا ایک بار پھر اس کے دل کو چیر گیا تھا۔ وہ جو بہت مطمئن اور حساس بشاش تھی، عمر بھر کے ریاض اور آزردگیوں کا شکار ہونے لگی۔ یہ جبر بھی آپ نے خود ہی اپنے لیے چنا تھا، بلکہ میرے لیے بھی۔ وہ آنسو روکنے کی کوشش میں ناکام ہو کر ہونٹ کاٹنے لگی۔ نوفل اس کی طرف دیکھے بغیر بھی جان سکتا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ صبا کی آواز کے بھیگے پن نے اس کے اعصاب پر خفیف سی بے چینی طاری کر دی، جسے دبانے کے لیے اس نے فوراً ہی میوزک آن کر دیا۔ اگلے ہی لمحے اسپائس گرلز کا فاسٹ نمبر پورے زور و شور سے اس گاڑی میں گونج رہا تھا، مگر اس کے اقدام کے باوجود صبا کا مشغل جاری رہا تو اس نے میوزک بند کرتے ہوئے گاڑی ایک سائیڈ پر روک دی۔ ٹشو سے ناک رگڑتی وہ اس سے جیسے بالکل ہی لا تعلق اور شاید اپنی ڈانس میں تنہائی بیٹھی ہوئی تھی۔ تبھی تو گاڑی رکنے پر بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی۔ آپ کی شوق گھر جا کے بھی پورا کر سکتی ہیں محترمہ۔ اپنے لب و لہجے کے اضطراب کو سختی کے پردے میں چھپاتا وہ کاٹدار لہجے میں بولا تھا۔ اب کیا بتاتا کہ اتنے لمبے چوڑے مرد کو خواتین کا رونا انتہائی نروس کر دیتا ہے، جانے یہ بزدلی کی انتہا تھی یا نرم دلی کی۔ گھر میں تو وہ شاید برداشت کر ہی لیتا، مگر یوں گاڑی چلاتے ہوئے تو ناممکن بات تھی۔ میں نے کبھی آپ کو آپ کے شوق پورے کرنے سے نہیں روکا، آپ کو بھی مجھ پر کوئی پابندی لگانے کا حق نہیں ہے، وہ تلخی سے بولی تھی، مگر آنسو ابھی بھی اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ پھر جیسے دفتن ہی وہ ڈہ سی گئی۔ میں نے کیا غلطی کی ہے نوفل؟ کیا قصور ہے جس کی اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں مجھے؟ میں نے کبھی زندگی بھر اتنا کچھ نہیں سہا جتنا کہ ان 2 ماہ میں سہ چکی ہوں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ مجھے قبول کر لیں، میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ آپ میرے بن کر رہیں، مگر مجھے چین سے جینے تو دیں، پاؤں دھرنے کو زمین تو دیں۔ بہت سی عورتوں کو ان کے شوہر قبول نہیں کرتے، مگر وہ پھر بھی اپنے گھر اور گھرداری میں خوش رہتی ہیں۔ میں بھی خوش رہنا چاہتی ہوں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ اگر میں ان کے مان کو سلامت رکھنے کے لیے خود کو قربان کر رہی ہوں تو پلیز مجھے خوشی خوشی یہ کام کرنے دیں۔ ہر پل میرے لیے زندگی تنگ مت کریں۔ آپ کو مجھ سے نفرت سہی، مگر بار بار جتا کر مجھے مٹی مت کیجیے، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس قدر بے بسی، لاچاری اور شکستگی نوفل کے اعصاب کو بری طرح سے جھنجھوڑ گئی تھی۔ کیا تھی یہ لڑکی؟ اس کا اصل
کیا تھا؟ اس کے الفاظ سماعتوں پہ ہتھوڑوں کی طرح برسے تھے، دل و ذہن جیسے اس کی آنکھوں سے گرتے برسات کے شفاف قطروں سے بھیگ رہے تھے۔ اور پھر شاید معجزہ ہوا، اس نے اپنے دل کو حد درجہ نرم اور اس کی طرف ملتفت پایا۔ اسے یاد آیا کہ خود سے 1 فٹ کے فاصلے پر بیٹھا یہ نازک اور کومل سا وجود کبھی اسے کس قدر عزیز تھا۔ یہ وہی وجود تھا جس نے اس کے سپنوں کو حقیقت کا روپ دے کر اس کے سامنے لا کھڑا کیا تھا، جس کے ہونے نے اس کی محبت کو دوام بخشا تھا، جس کی معصومیت اور سادگی نے اسے محبت کرنا سکھایا تھا، جس کی مسکراہٹ اور بے ریا ہنسی کتنے ہی دنوں تک اس کے خیالوں کا مرکز رہی تھی۔ مگر پھر جیسے سب کچھ بدلتا چلا گیا، وہ ماتوب ٹھہری، ماتوب مگر قابل نفرت نہیں۔ اس کا دل پوری شدت سے چلایا تھا، میں ابھی بھی اسے نفرت نہیں کر پایا ہوں، جانے وہ کیا شے ہے جو مجھے اسے نفرت کرنے نہیں دیتی، یا پھر میں اپنے نفس کا اس قدر متی ہو گیا ہوں کہ ایک لڑکی سے نفرت نہیں کر پا رہا۔ وہ خود سے الجھتا جانے کہاں سے کہاں نکلتا چلا گیا، لیکن میں اسے نفرت کرنا چاہتا ہوں، اسے دور ہونا چاہتا ہوں، اس کے لیے اپنے دل میں امڑتی نرمی اور توجہ کو مٹانا چاہتا ہوں، میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، اپنی سچی محبت کو پامال کرنے کا اور ایک کھوٹ زدہ دل لے کر میری زندگی میں داخل ہونے کا۔ اس کے اعصاب تن سے گئے، سوچیں ایک بار پھر سے پراگندہ ہونے لگی، سوچ کی لطافت کو بدگمانی کی گرد پھر سے ڈھانپنے لگی۔ وہ بھی شاید تھک ہار کر چپ ہو گئی تھی، دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے بیٹھی تھی۔ جبڑے بھینچتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر کے اس نے تیزی سے آگے بڑھا دی۔ اس کا رویہ بے حد نارمل تھا، کھانا ناشتہ ایک ہی جگہ پر تھا، تو موعد کا سامنا یقینی بات تھی، مگر اس نے کسی کو بھی کسی تبدیلی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ پہلے ہی کی طرح میز پر ہمراہ اور وجہ سے نوک جھونک چچا جان سے خواہ مخواہ بحث کرتی وہ تائی جان کو ٹھٹکا گئی۔ زہرا، یہ موعد اور زحا آپس میں بات چیت نہیں کرتے کیا؟ خود چچی جان اس کے سوال پر سٹپٹا گئی تھی۔ زحا کا موعد سے گریز اور اختلاف انہیں بھی پچھلے کئی دنوں سے کھٹک رہا تھا، مگر کس سے کہتی؟ اس رشتے کے بارے میں زحا کے اعتراض اور انکار کو تو خود ہی رد کر بیٹھی تھی، اب تو بس اسے سمجھا کر ہی راہ پر لایا جا سکتا تھا۔ آپا، نئی نئی بات ہے دونوں کے لیے، اس لیے جھجکتے ہیں۔ وہ مسکرا کر ٹال گئی تھی، مگر دل میں شک بھی جاگا تھا کہ زحا اب شاید احتجاج کی کوئی دوسری قسم آزما رہی ہے۔ تبھی تو تائی جان جیسی خوش مزاج خاتون کی نظر میں بھی آ گئی۔ یہی بات انہوں نے زحا سے کہی تو وہ ضد ہو گئی۔ اب کیا چاہتی ہیں آپ؟ شادی کی ڈیٹ تک فکس ہو گئی ہے، میں ایک لفظ بھی اعتراض کا نہیں بولی، پھر بھی آپ کو شبہات نے گھیر رکھا ہے۔ پھر بھی زحا، دوستوں کی طرح بھی تو رہا جا سکتا ہے، یوں ایک دم سے ایک دوسرے سے کھینچ جانا سبھی کی نظروں میں آئے گا۔ وہ صاف لفظوں میں اسے اپنا مطمع نظر سمجھا رہی تھی۔ آپ سراسر ایک بے تکی بات کو ذہن پہ سوار کر بیٹھی ہیں اور کچھ نہیں، زحا ناگواری سے کہتی چلی گئی تھی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھی رہی، پتہ نہیں یہ کشتی کیسے پار لگنے والی تھی۔ چچی جان کی دیکھا دیکھی نگین بھی پراٹھے بنانے سیکھ گئی تھی، بہت خستہ تو نہیں مگر کبھی کبھار بہت اچھے بن بھی جاتے تھے۔ وہ انس کے لیے پراٹھا توے پر ڈال کر ہمراہ کو دھیان رکھنے کا کہتی تیزی سے اپنے کمرے میں آئی، اس نے جہاں سے آج اس کے نام کی ایک بھی پکار نہیں اٹھی تھی۔ گرین پینٹ کوٹ اور وائٹ شرٹ میں وہ نفاست سے بال جمائے خود پر پرفیوم چھڑکتا آفس جانے کو بالکل تیار تھا۔ نگین کو خوشگوار سی حیرت ہوئی، آج سے پہلے تو انس کا آفس جانا کسی محاذ جنگ پر جانے کے برابر تھا۔ وہ ذرا سی چیز کے لیے کچن میں کام کرتی نگین کے نام کی اتنی صدائیں لگاتا کہ ادھر ناشتہ بھی ٹھیک سے نہ بنتا اور ادھر وہ بھی مقررہ وقت پر تیار نہ ہو پاتا، پر آج تو جیسے پری نے جادو کی چھڑی گھما دی ہو۔ تھینک گاڈ آپ بھی بڑے ہو گئے ہیں، وہ شوقی سے کہتی آگے بڑھی اور بیڈ پر دڑا رومال اٹھا کر اس کے کوٹ کی جیب میں رکھنا چاہا، مگر انس نے رومال اس کے ہاتھ سے لے لیا اور خود جیب میں رکھنے لگا۔ وہ اس طرف فامیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی جو معمول سے ہٹ کر بے حد سنجیدہ تھا۔ ناراض ہے کسی بات پر؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ تم نے ایسا کیا کر دیا جو میں ناراض ہوں گا؟ وہ جواباً پوچھتا اپنا بریف کیس کھول کر چیک کرنے لگا۔ وہی تو میں بھی کہہ رہی ہوں کہ میں نے جب کچھ کیا ہی نہیں تو آپ ناراض کس بات پر ہیں؟ وہ الجھ کر بولی۔ انس لب بھینچتا اٹھ کھڑا ہوا۔ آج تو ناشتہ بہت اچھا بنا ہوگا۔ ہاں واقعی، وہ بے اختیار بولی، پھر سٹپٹا کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کا ہر تاثر پر آیا تھا۔ آج آپ نے ایک بار بھی مجھے آواز نہیں دی تو پورے دھیان سے ناشتہ بنایا ہے میں نے۔ وہ قدرے مدم پڑ گئی تھی۔ چلو شکر ہے، کسی ایک طرف تو پورا دھیان دیا تم نے، وہ کہتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا تو نگین کو کسی گڑبڑ کا شدت سے احساس ہونے لگا۔ انس، آپ ناراض کس بات پر ہیں یہ تو بتا دیں۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے بڑھی، مگر تب تک وہ باہر نکل چکا تھا۔ نگین کرتی ہوئی کچن میں چلی گئی، پھر انس کے لیے آملیٹ بنا کر میز پر لائی تو وہ ہمراہ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے بریڈ اور جام کا ناشتہ کر کے چائے کا آخری گھونٹ بھر رہا تھا۔ پراٹھا نہیں لیں گے آپ؟ نگین نے حیران ہو کر پوچھا تو وہ ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ نگین کی حیران نظر وال کلاک کی طرف اٹھ گئی۔ وہ اپنے ٹائم سے 15 منٹ پہلے گھر سے نکل رہا تھا۔ گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز پر وہ حواس میں لوٹی۔ آج تو کمال ہو گیا، انس بھائی اتنے سنجیدہ کب سے ہو گئے؟ ہمراہ نے بھی نوٹ کیا تھا۔ آفس
ऑफिस जाते वक्त वो नगीन को इस कदर बदहवास किए रखता था कि डाइनिंग टेबल पर एक खुशबुआल से हलचल मच जाती थी। ऐसे में अनस की खामोशी और संजीदगी क्यों कर नजरों से चूकती। ये सब हमारे तवीज़ों का कमाल है बच्चा, वाजिदान ने बारूब अंदाज में कहते हुए कदम रंजा रखा था। खाक कमाल है, चीनी नमक अलग हुए जा रहे हैं, नगीन जलकर कहती वहीं कुर्सी पर बैठ गई थी। शुक्र करें कि आपके मामले में संजीदा हो गए हैं, वरना खस्ता खस्ता बगैर जला पराठा और ये खुश ऑमलेट हमें कहाँ नसीब होने वाला था। वो अनस के नाश्ते से मुस्तफीद होने लगा। कोई नहीं, सुबह सुबह ही नाराज होकर चले गए हैं। नगीन को खफकान होने लगा। ये अनस की बाज़ाब्ता नाराजगी थी, वरना वो तो ऑफिस के लिए कमरे से निकलते वक्त भी अलविदा तौर पर यूं मिलता है जैसे शहर से बाहर जा रहा हो। और आज तो इसने नगीन पर एक निगाह गलत अंदाज में भी नहीं डाली। और ये सब इसके लिए उल्टे सीधे मंत्रों की वजह से हुआ है। हमरा ने सारा मलबा वाजिदान पर डालने की कोशिश की तो वो इसे घूरते हुए बोला, अल्लाह वाले मंत्र नहीं फूंकते लड़की, बस अल्लाह अल्लाह करते हैं। बिगड़े हुए काम खुद ही संवर जाते हैं। पहले खुद को तो संवार लो तुम, फिर मुआशरे की फिक्र करना। हमरा को इस पर काफी गुस्सा था, जो वाजिदान भी अच्छी तरह समझ रहा था। मुझे भी लग रहा है कि इस चीनी और नमक के चक्कर में कुछ गड़बड़ है। हर वक्त इनका पारा हाई रहने को होता है। नगीन ने वाजिदान को घूरा तो वो मुतासफाना अंदाज में बोला, एक तो आप खवातीन जल्दबाज बहुत होती हैं। जरा वो तावीज़ दीजिए जो मैंने आपको दुपट्टे के पल्लू में हमा वक्त बांधने के लिए दिया था। हाँ, हमरा की आंखें खुल गईं। किस कदर जलील है ये वजी का बच्चा। बल्कि डब्बा पीर, ये लो। नगीन ने अपने दुपट्टे के पल्लू में बंधी छोटी सी पर्ची खोलकर मेज पर फेंकी, जिसे वाजिदान से पहले हमरा ने चिंप लिया और फौरन ही खोल भी दिया। मोहब्बत ना लड़ाई, वो बाआवाज बुलंद पढ़कर वाजिदान को घूरने लगी। ये क्या लिखा है इसमें, ना मोहब्बत ना लड़ाई। नगीन ने बेयकीनी से पूछा तो वही इत्मीनान से बोला, जी नहीं, इसमें पहले ही से आपकी किस्मत का हाल दर्ज है, खुदा के फजल से। ये कैसा हाल है, ना मोहब्बत ना लड़ाई। कुछ तो होता है ना। हमरा इसे फंसाने के चक्कर में थी। बेवकूफ, ये लिखा है मोहब्बत ना लड़ाई, यानी मोहब्बत नहीं बल्कि लड़ाई है इन दोनों में। हाँ, नगीन ने दिल पर हाथ रखा था। खुद हमरा भी लहजा भर को कंफ्यूज हो गई थी। मगर आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं अब आपको एक ऐसा अमल बताऊंगा जिसके जरिए महबूब बल्कि शोहर आपके कदमों में ढेर हो जाएगा। वो मुस्कुराहट दबाते हुए कह रहा था, खैर कदमों में ढेर तो ना हो, बस पहले जैसे हो जाए, इनकी ये नाराजगी खत्म हो जाए। और नगीन ने जल्दी से कहा, जबकि हमरा अभी तक तावीज़ के मंदरजात पर गौर कर रही थी, बस आप 10,000 मरतबा अल्लाह का विर्द करें। इसके बाद तसव्वुर करें कि अनस भाई आपके साथ बहुत खुश है, फिर कमाल देखिएगा। वो ऑमलेट की प्लेट साफ करता कह रहा था। नगीन इस कदर आसान अमल पर खिल उठी। वाकई खुदा के नाम में तो बहुत बरकत है। वाकई इसमें तो कोई शक नहीं, मगर इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। वो तायीदी अंदाज में सर हिलाते हुए बोला। नगीन इस्तफामिया नजरों से इसे देखने लगी। हमरा भी बगौर सुनने लगी थी। वो ये कि आपको इतनी सी एहतियात करनी कि ये अमल करने के दौरान आपने खंबे को नहीं सोचना है। क्या मतलब, वो हैरान थी। खंबा, पोल, यानी खंबे के मुतालिक नहीं सोचेंगी आप इस सारे अमल के दौरान, वरना जहां आपने खंबे के बारे में सोचा फिर दोबारा से सारा अमल करना पड़ेगा। वो बेहद संजीदा शक्ल बनाई कह रहा था, मगर स्याह आंखों से शरारत चमक चमक कर हवीदा थी। लो बोला, मुझे क्या जरूरत पड़ी है खंबे के मुतालिक सोचने की, खवामखा। नगीन ने हाथ हिलाकर लापरवाही से कहा और बर्तन समेटकर किचन में चली गई। किस कदर झूठे हो तुम वाजिदान, हमरा ने तासुब से कहा तो वो अपने लिए कपों में चाय अंडेलता डिटाई से बोला। इसमें झूठ वाली कौन सी बात है, वो कौन सा काम है जो खुदा के कलाम से नहीं हो सकता। और ये खंबा कहाँ से आ गया बीच में। वो इसे घूर रही थी। वाजिदान बावजूद जब्त के हंस दिया, फिर दिलचस्पी से पूछने लगा, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम मुझ पर इतना गौर क्यों करती हो। क्या। वो बेयकीनी से इसे देखने लगी, जैसे इसकी बात पर यकीन ना आया हो। मुझे तुम जैसे झूठे शख्स पर गौर करने की कोई जरूरत नहीं, इसने गुस्से से कहा था। मैंने क्या झूठ बोला है तुमसे, वो इस्तफामी अंदाज में बमों को जंबिश देते हुए पूछ रहा था। मेरी डायरी से मेरी शायरी चुराकर अपने नाम से पेश करना कौन सा दुनिया का अजीम सच था। हमरा ने तंज से भरपूर लहजे में पूछा तो वो जिताने वाले अंदाज में बोला, शुक्र करो, बल्कि मेरा शुक्रिया अदा करो कि मैंने तुम्हारे सड़े भुसे लफ्जों को इतना फ्रेश अंदाज में दुनिया के सामने पहुंचाया है, वरना तो वो डायरी के सफ़ात के साथ ही गल सड़ जाते। इसके अल्फाज ने हमरा को तलमलाने पर मजबूर कर दिया। चोर हो तुम पूरे, और अव्वल दर्जे के झूठे भी। तभी तो मैं कहता हूँ कि तुम बहुत अच्छी हो। वो इसे जला रहा था। इसकी शरारत से चमकती आंखें और होंठों पर सजी मुस्कुराहट हमेशा की तरह हमरा को जिच करने लगी। तुम देखना, आज मैं अब्बू और चचा जान को तुम्हारी और तुम्हारे मोगलों की सारी रिपोर्ट पेश करूंगी। इसने धमकाया तो वो फर्माबरदार अंदाज में बोला, और मैं इनके सामने तुम्हारा दीवान पेश करूंगा, फिर देखेंगे दोनों में से किसको दाद ज्यादा मिलती है।
تم انتہائی، وہ کہتے کہتے دانتوں میں دانت جما گئی تھی۔ موٹے سیاہ بالوں کی 2 چٹیاں آگے گرا، چہرے پہ غصے کی سرخی لیے وہ واجدان کو ہمیشہ کی طرح خوبصورت منظر کا حصہ لگی تھی۔ تبھی ہنسے ہوئے گشت شہادت سے اس کی ناک چھوتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اور تم انتہائی بے وقوف ہو، تم ہوگے بے وقوف، اور تمہاری کوئی ہوتی سوتی۔ وہ تب اٹھی تھی، فائل اٹھا کر کوریڈور کی طرف بڑھتا پلٹ کر شرارت سے بولا، تم تو ہو نا؟ وہ پیر پٹکتی اس کے پیچھے لپکی کہ ایک ہی روٹ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ کالج جانا مجبوری تھی۔ اگر آج بھی تم نے موٹر سائیکل کو جیٹ کی طرح اڑایا تو پھر دیکھنا میں آج چچا جان سے تمہاری شکایت ضرور کروں گی۔ تو مت جاؤ میرے ساتھ، جانا پڑے نا روٹ کی وین سے تو ساری اکڑ کلف کی طرح نکل جائے، مجھے اقوام کو پورے 5 منٹ لیٹ ہونا پڑتا ہے۔ وہ رکائی سے کہہ رہا تھا۔ اس کی طوطا چشمی ہمراہ کو غصہ دلانے لگی۔ اگر تم 5 منٹ پہلے نیند سے بیدار ہو جاؤ تو لیٹ ہونے سے بچ سکتے ہو۔ 5 منٹ کی نیند قربان کر دوں، وہ بھی تمہارے لیے؟ دنیا بڑی ہے۔ وہ زیر لب مسکراتا موٹر سائیکل باہر نکالنے لگا۔ ہمراہ کا جی چاہا فائل اس کے سر پر دے مارے، مگر فوراً ہی اپنے قیمتی نوٹس کا خیال آیا تو اس تقریب کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھا۔ شکر ہے کہ تم گھر لوٹی ہو، میں تو گھبرا رہی تھی۔ ادینہ اطمینان سے صوفے میں دھنسی کہہ رہی تھی۔ آج بہت دنوں کے بعد صبح اس کے ہاتھ لگی تھی۔ کافی دیر وہ سالہ بیگم کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی تھی۔ میڈیسن لینے کے بعد ان پر گنودگی طاری ہونے لگی تو وہ آ کر ادینہ کے پاس ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گئی اور اب اس کی بات کے جواب میں حیران ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسی گھبراہٹ بھئی، یہاں تو نوفل کی صبح یالے سے اور شام ایالے سے ہو رہی ہے۔ اس نے تیکھے انداز میں جیسے صبا کو باور کرانا چاہا کہ وہ بھی اس راز سے واقف ہے۔ تو صبا نے خود کو بمشکل پرسکون رکھا تھا۔ اب کی بار ادینہ گڑبڑا گئی۔ کیا مطلب؟ تو میرا مطلب یہ ہے کہ اگر ان دونوں کی دوستی ہے تو اس میں ایسا خاص کیا ہے؟ ابھی 2 دن پہلے ہی ہم ایوبیہ سے ہو کر آئے ہیں، وہ ایک بہت اچھی دوست ہے۔ صبا نے حتی الوسع کی کوشش کی کہ ادینہ کا دھیان معاملے کے اس رخ پر سے ہٹا سکے۔ تم جانتے بوجھتے انجان بن رہی ہو صبا۔ شوہر چاہے کتنا ہی محبت کرنے والا کیوں نہ ہو، اسے اتنی آزادی دینا ٹھیک نہیں ہوتا۔ ادینہ نے اسے تنبیہ کی تھی۔ ان دونوں کی دوستی 4 دنوں کی نہیں بلکہ بہت سالوں کی ہے، اور میں اتنی تنگ دل اور تنگ نظر نہیں ہوں کہ ان پر خواہ کی پابندیاں لگاتی پھروں۔ صبا نے انتہائی اطمینان سے کہتے ہوئے ایک وفا شعار بیوی کی طرح بات ختم کر دی، مگر ادینہ کے جاتے ہی اس کے تمام تر بے چینی اور اضطراب عود کر آیا۔ اس نے ایک نگاہ وال کلاک پر ڈالی جس کی سوئیاں 11 بجا رہی تھی اور وہ ان دیکھی آگ میں جلنے لگی۔ پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ 11:30 بجے وہ آیا تھا۔ کمرے میں آیا تو لائٹس آن تھی اور وہ اپنی آنکھوں پر بازو دھرے لیٹی تھی۔ دروازے کی آواز پر چونک کر دیکھنے لگی۔ وہ اس کی طرف دیکھے بنا بریف کیس صوفے پر پھینکتا شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ مل گئی آپ کو فرصت گھر آنے کی؟ اس کا طنز و استہزاء سے بھرپور لہجہ بہت غیر متوقع تھا۔ تبھی وہ پورے کا پورا اس کی طرف گھوم گیا۔ مجھ سے کچھ کہا ہے آپ نے؟ وہ شاید حیران ہونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ صبا کو مزید غصہ آنے لگا۔ ظاہر ہے کہ آپ ہی سے کہہ رہی ہوں، دیواروں سے باتیں کرنے کا شوق ابھی لاحق نہیں ہوا مجھے۔ چند سیکنڈ اسے دیکھتے رہنے کے بعد سر جھٹکتا وہ شرٹ کے باقی بٹن کھولنے لگا۔ اس کی یہ بے نیازی اور بے اعتنائی صبا کو تازیانہ بنا کے لگی تھی۔ کہاں تھے آپ ابھی تک؟ وہ اٹھ بیٹھی۔ نوفل بھی بحث کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے عام سے انداز میں بولا، فورن ڈیلیگیشن کے ساتھ میٹنگ تھی، اس کے بعد نئی فیکٹری کے لیے سائٹ کا وزٹ کرنا تھا، اسی میں ٹائم نکل گیا۔ فورن ڈیلیگیشن یا پھر فورنر فرینڈز؟ وہ بہت چبھتے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ نوفل نے بہت سکون سے اس کی طرف دیکھا جو مکمل طور پر بدگمانی اور بے یقینی کے لبادے میں لپٹی ہوئی تھی۔ آپ کیا سننا چاہتی ہیں؟ بتا دیں، میں وہی کہہ دیتا ہوں، وہ پرسکون انداز میں کہتا۔ کفلنگز کھولنے کے بعد وہ شرٹ اتارتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ گھر ہے، سرائے نہیں جہاں صرف رات گزارنے کی طلب آپ کو کھینچ لاتی ہے۔ صبا کا بس نہیں چل رہا تھا اس کا سکون بھی درم برم کر دے۔ واش روم کی طرف بڑھتا وہ ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ سچ بتاؤں تو اب رات گزارنے کی طلب بھی نہیں ہوتی، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا تو وہ جل پڑی۔ تو کس نے کہا تھا یہ جبر اپنے سر لینے کو؟ نہ کاٹتے یہ مجبوریوں کی سزا، بیاہ کے لے آتے یالے افریدی کو تو یوں چوروں کی طرح اس کے دامن میں پناہ نہ لینا پڑتی۔ شٹ اپ، وہ تیزی سے بولا تھا کہ وہ واقعی ڈر کے چپ ہو گئی۔ اس کے وجہ چہرے پہ غصے کی جھلک آئی تھی اور آنکھوں میں شدید غصہ۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں یہ بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتا، اور میری برداشت کا تو آپ نے بہت پرفیکٹ حساب کتاب رکھا ہے۔ چاہے جو کریں جو کہیں، سننا اور برداشت کرنا میری مجبوری ہے۔ کیوں؟ وہ کاٹتے لہجے میں بولی۔ نہ سنیں نہ سہیں، آپ اس گھر میں اپنی مرضی سے رہ رہی ہیں۔ وہ فوراً ہی معتدل ہو گیا تھا، ساری بات اس پر چھوڑ دی تھی۔ اس طرح صبح میں شام میں ڈلتے ہیں، اس طرح صبح میں شام میں ڈلتے ہیں، کچھ لوگ موسم کی طرح رنگ بدلتے ہیں۔ صبا کے دل کو کسی نے مٹھی میں بینچ لیا تھا۔ اس قدر رارزہ کر دیتا تھا لمحوں میں یہ شخص۔ کوئی مان کوئی مقام تو نہیں دیا تھا اس نے سوائے اپنے نام کے۔
भाग कर नहीं आई थी मैं, निकाह करके लाए थे मुझे इस जिंदान में जिसे निभाना आपको दोबर लग रहा है, वो ऊंची आवाज में कह रही थी। दिल के टुकड़े हुए जा रहे थे और आंखों में समुंदर आन रुका था। नौफल के सर का दर्द शदीद होने लगा, तभी आंखों में भी सुर्खी उतर आई थी। फॉर गॉड सेक, अभी मेरा सर मत खाएं, ये तो सारी जिंदगी का अजाब है, वो तल्खी से कहता वाशरूम में चिल्लाया था। चंद लम्हों तक वो इसके लफ्जों के भंवर में चकराती रही, फिर एक झटके से उठी और दरवाजा खोलकर बाहर निकल। इस वक्त इसके सोचने समझने की हर सलाहियत गुम हो चुकी थी। वो शावर लेकर बाहर निकला तो अपनी तबीयत में काफी हल्कापन महसूस कर रहा था, मगर चाय की शदीद तलब हो रही थी। बाहर आते ही एक ही नजर में इसे सबा की गैर मौजूदगी का इल्म हो गया। सर चटकर वो अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ा। वहाँ की लाइट ऑफ थी। इसने अपना शक दूर करने के लिए लाइट ऑन करके देखा, मगर कमरा खाली था। इसकी कशादा पेशानी पर शिकने फैल गईं। कमरे से बाहर निकलकर बाहर झांका तो नाइट बल्ब के अलावा हर लाइट ऑफ थी। वो हद दर्जा कुफत का शिकार होने लगा। सबा की इस जज्बातियत और बचकानापन ने इसे खफीफ सी जंजलाहट में मुब्तला कर दिया था। बदन पर शर्ट चढ़ाता वो नाचार सीढ़ियों से नीचे उतर आया। यके बाद दिखरे इसने तमाम कमरों में झांक लिया, मगर वो कहीं भी नहीं थी। कहाँ जा सकती है इस वक्त? नौफल चकरा कर रह गया। जानने के लिए देखते रहिए मोहब्बत दिल पे दस्तक किस्त नंबर 14।